یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک جتنے بھی روزگار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما، جتنے بھی بے اولاد ہیں۔ اور جس طرف یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ ہے، تین طرف یہ پیلے پیلے برآمدے ہیں اور ایک طرف یہ وائٹ دیوار ہے، اس طرف سفید دیوار ہے، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں پہ 2 نوافل پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ نوافل پڑھے تھے، اور اس کے بعد پھر باہر نکل جائیں صفا مروہ کی جانب۔ صفا سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے اس جانب، یہ سامنے وہ کنٹینر کھڑے جہاں سے فری حل کروا سکتے ہیں آپ، فری کٹنگ بال کٹوا سکتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد۔ یہ بالکل مروہ پہاڑی کے ساتھ ہی ہے لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کہ آپ ہر مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں تو نماز فجر کے بعد حاجی صاحبان کچھ نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف، کچھ حاجی صاحبان واپس آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ یہ حاجی صاحبان دارالتوحید والی سائڈ پہ نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، اور یہاں پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے، کافی تعداد میں حاجی صاحبان جی۔ گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے، دیکھیں کیسے نیچے پتھر چمک رہا ہے۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ سے، لیکن اب رش کم ہے، یعنی کہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان واپس چلے گئے روموں کی جانب۔ صفا مروہ پہاڑی یعنی کہ صفا پہاڑی ہے اس جانب، اور یہاں پہ یہ سامنے وہ کنٹینر کھڑے جہاں سے الیکٹرک سیڑھیاں چلا دی گئی ہیں، ان کی مدد سے حاجی صاحبان مسجد عبداللہ کی چھت تک جاتے ہیں۔ کافی اونچی مسجد ہے ماشاءاللہ، کافی فلور ہے اس کے۔ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں۔ فرسٹ فلور بھی فل بھرا ہوا ہے، اور سیکنڈ فلور پہ بھی رش دیکھیں، اور اوپر چھت کے اوپر بھی، اور اس سے اوپر بھی اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے۔ سامنے یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اس طرف دارالتوحید ہے، آپ کو اس طرف سے دارالتوحید والی سائڈ سے زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ رش دیکھیں اس ٹائم، باہر والا سین اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے، 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نیا آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی دلی زیارت کر سکیں۔ ابھی میں مسجد عبداللہ کے اندر کھڑا ہوں، اس کو عبداللہ تسی بھی بولتے ہیں، یہ شامیہ والی سائڈ ہے۔ یہ 2011 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، شاہ عبداللہ بل عبدالعزیز یعنی اس کے دور میں یہ مساجد شروع ہوئی، اسی لیے اس کو عبداللہ تسی بھی بولتے ہیں، مسجد عبداللہ بھی بولتے ہیں، لیکن یہ حرم ہی ہے، حرم کا حصہ ہے، بالکل خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ہی ہے۔ یہ جو جس طرح ماشاءاللہ ابھی آنے والے دور میں اس سے زیادہ حاجی صاحبان یہاں کا رخ کریں گے، یعنی کہ ہر سال پہلے سے زیادہ یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں، تو اسی لیے مسجد کو بڑھا دیا گیا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جو حرم شریف ہے، پورا حرم شریف، اس کو حرم شریف بھی بولتے ہیں، لیکن جیسے اس کی شروعات ہوئی 2011 میں یہ منصوبہ شامیہ والا، تو اس کو ماشاءاللہ ابھی بھی وسیع کرتے جا رہے۔ اس سے پیچھے اب سروس بلڈنگ بن گئی ہے جو کہ تیسرا پورشن ہے، ایک تو جس طرح خانہ کعبہ شریف ہے اس کو مطاف بولتے ہیں، اور دوسرا جہاں پہ میں ابھی کھڑا ہوں یہ شامیہ پروجیکٹ بولتے ہیں اس کو، اور اس مسجد کو عبداللہ تسی بولا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے جو تیسرا ہے وہ ہے سروس بلڈنگ، ماشاءاللہ وہاں پہ بھی آج کل پچھلے سال بھی 3 پورشن چل رہے تھے، اور اب 5 پورشن چلا دیے گئے، یعنی کہ 2 اور تیار کر دیے گئے اس دفعہ۔ وہاں پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان افطار ٹائم ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ حرم شریف کو ابھی اور وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ ابو جہل حمامہ والی سائڈ سے کافی کھول رہے ہیں، غزہ پارکنگ کے ساتھ والے جو پہاڑ تھے ان کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دنیا کا سب سے عظیم اور
سب سے کھلی مسجد ہے جو حرم شریف یعنی کہ مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ خانہ کعبہ شریف ہے، اور خوبصورتی ماشاءاللہ چیک کریں اس کی. اور یہاں پہ قرآن شریف پڑے ہوئے. ابھی اس کی جو بلو پیپر ہے، یعنی کہ آج سے 10-12-15 دن پہلے والے لوگ دیکھیں گے تو یہ قرآن شریف جو ہے یہ بلو پیپر سے ڈھپے ہوئے تھے، لیکن ابھی یہ کھول دیے گئے ہیں. یعنی کہ ڈیلی بیس پہ یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں حاجی آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں. اس طرف سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. زمزم آن کر دیا گیا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ زمزم آن ہے، اور کاسے بھی یہاں پہ رکھ دیے گئے ہیں جن سے حاجی صاحبان زمزم پیتے ہیں. حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. یہ حاجی صاحبان وہ ہیں جو رات کے کس پیر آتے ہیں یہاں پہ. اگر آپ غزہ پارکنگ سے آ رہے ہیں تو آپ کو ریڈی چاہیے، عربیہ چاہیے تو یہاں بھی مل جاتی ہے. یہ جو چھتریاں ہیں ان کے نیچے یہاں پہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. یہ حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں اپنے رہائشوں کی جانب، اپنے روموں کی طرف. زیادہ تر حاجی صاحبان تقریباً یہیں رکتے ہیں حرم کے اندر. وہی حاجی صاحبان واپس نکلتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو پہلی دفعہ یہاں پہ عمرہ کے لیے آتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں کہ شاید یہاں پہ سحری ملے گی یا نہیں، تو وہ حاجی صاحبان پھر واپس نکلتے ہیں. اور کچھ حاجی صاحبان وہ واپس جاتے ہیں جو پہلی دفعہ یہاں پہ عمرہ کے لیے آتے ہیں اور تھک جاتے ہیں رات کے، پتہ نہیں وہ کس پہر یہاں پہ آتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، پھر واپس اپنے روموں کی طرف چلے جاتے ہیں. سحری یہاں پہ وہاں پہ کریں گے اپنے روم میں، اور ساتھ ساتھ ان کو آرام بھی مل جائے گا کیونکہ وہ اپنے ملک سے آتے ہیں. اور پھر آتے ہی روموں میں اپنا سامان رکھ کے آ جاتے ہیں حرم شریف کی جانب. عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بندہ بالکل تھک جاتا ہے ایک دفعہ. بعض اوقات تو بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے. پھر حاجی صاحبان لازم ایک دفعہ روم کی طرف جاتے ہیں. اور یہ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں جس طرف مسجد جنت المالا قبرستان اس جانب اپنے روموں کی طرف جا رہے ہیں. جو حاجی صاحبان قریب رہتے ہیں حرم روڈ پہ وہ اس جانب، اور جو حاجی صاحبان گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں غزہ پارکنگ وہ اس طرف کچھ نکل رہے ہیں واپس، اور کچھ اس طرف سے. اور ایک قافلہ یہاں کھڑا ہوا آگے، یہ بھی اپنے ساتھیوں کو ملا رہی. اس کے بعد یہ جائیں گے اس رستے سے خانہ کعبہ شریف کی طرف. یہ جو نیو رستہ بنایا ہے غزہ پارکنگ کی طرف سے، وہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہ رستہ جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے انٹر ہو رہا ہے، جس طرف 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے اس جانب سے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت مناظر ہیں آج کل حرم شریف کے اندر. لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان ڈیلی بیس پہ آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. یہاں بھی بہت زیادہ رش ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی بہت ہی زیادہ رش ہے کیونکہ شروع میں جو شروع والے دن ہوتے ہیں اس میں کافی فلائٹیں جو ہے وہ ڈائریکٹ دوسرے ملکوں سے مدینہ بھی جاتی ہیں. تقریباً پہلے جو 15 روزے ہیں، 15 روزے 100 میں سے 40% مدینہ جائیں گے حاجی صاحبان اور 60% مکہ آئیں گے. اور یہ وہ عربیہ، اور ساتھ میں لوگ بھی مل جاتے ہیں جو عمرہ کرواتے ہیں. اور ریٹ ان کا کسی سے یہ 100 ریال لیتے ہیں اور کسی سے 150 ریال لیتے ہیں. اسی طرح یعنی کہ جہاں پہ کوئی آ جائے. اور جہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں. جیسے ہی آپ یہ کبری کراس کرتے ہو حرم شریف کی جانب، یہ ٹوٹل ایریا جو ہے یہ نیو بنایا ہے، یہ نماز ایریا یہ نیو بنایا ہے. ماشاءاللہ خوبصورت یہ روح پرواز مناظر ہے. اور دیکھیں آپ کو جگہ جگہ پہ ملیں گے عربیہ والے. اور فری عربیہ لینی ہو یعنی فری ہے، ریڈی لینی ہو تو ویل چیئر بھی اس کو بولتے ہیں عربیہ، انگلش میں عربی میں بولتے ہیں عربیہ ویل چیئر. ریڈی پنجابی لوگ بولتے ہیں ہمیں ریڈی چاہیے. جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے یہ سامنے بالکل اس کے لیفٹ سائڈ پہ میرے کافی لوگ کے اندر میں نے دکھائی ہے کہ یہاں سے ملتی ہے. لینے کا طریقہ کار کیا ہے
وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. ابھی پہنچے ہیں متاو والی سائڈ پہ، یعنی خانہ کعبہ شریف والی سائڈ پہ. اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے. ہاں برآمدوں کے اندر اب رش بہت کم ہے. پیچھے دریوں کے اوپر، کلینوں کے اوپر تھوڑے بہت حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اب حاجی صاحبان آہستہ آہستہ باہر نکلیں گے واپس اپنے روموں کی جانب، جو رات کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ابھی جو قافلے آ رہے ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف. آپ کو یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. باب الفتح گیٹ سے ماشاءاللہ کافی خوبصورت مناظر ہے. اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے. کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے. بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان ابھی آ بھی رہے ہیں قافلوں کی صورت میں. صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کافی موسم ٹھنڈا ہے. اور میں دعا کو اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں، کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی جلد زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر، اس پیارے گھر میں آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم کسی بھی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہیں، یا اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک اس ٹائم جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی پریشانی میں ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما. یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلیں گے، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یا اللہ پاک کسی سال ان کو اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، پیارے محبوب کا روزہ رسول دکھا. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے، جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما، ان سب کو اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. کافی زیادہ رش ہے اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. کافی تعداد میں حاجی صاحبان نیچے گراؤنڈ فلور پہ طواف کر رہے ہیں. اور جس طرف یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ ہے. تین طرف یہ پیلے پیلے برآمدے ہیں اور ایک طرف یہ وائٹ دیوار ہے، اور اسی جانب یہ سامنے گرین لائٹ ہے، بالکل حجر اسود کے سامنے ہے. یعنی کہ حجر اسود کے سامنے سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ آ کر پہلا ختم ہوتا ہے. اسی طرح 7 چکر لگانے ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کے، اور اس کے بعد آپ نے اس جانب باہر نکلنا ہے. اس طرف 2 نوافل پڑھیں. یہ سفید دیوار ہے، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے، وہاں پہ 2 نوافل پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نوافل پڑھے تھے. اور اس کے بعد پھر باہر نکل جائیں صفا مروہ کی جانب. صفا سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے اس جانب. یہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی پہ ہے، تو صفا پہاڑی سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے مروہ کی طرف، اور مروہ سے پھر واپس آئیں گے صفا کی طرف، تو آپ کا دوسرا چکر ہوگا. اور اسی طرح 7 چکر وہاں پہ لگانے ہیں صفا مروہ کے. اور اس کے بعد جو حاجی صاحبان غزہ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی کہ جس طرف محبت جن پارکنگ ہے ابو جہل ماموں والی سائڈ، تو وہ وہی مروہ سے باہر نکل جائیں. مروہ کے ساتھ ہی وہاں پہ بھی کافی زیادہ کنٹینر ہے چھوٹے چھوٹے، یعنی کہ جو یہاں فری بال کاٹتے ہیں، الگ کرتے ہیں، وہاں سے جو حاجی صاحبان بال کٹوانا چاہتے ہیں وہاں سے بال کٹوائیں. اور وہیں سے جو محبت جن پارکنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ بالکل قریب ہے، وہاں سے باہر نکل جائیں. اور جو غزہ پارکنگ کی طرف، یعنی کہ جو اس طرف حرم روڈ ہے، مسجد جنت مالا قبرستان والی سائڈ، تو وہ بھی وہیں سے باہر نکلے، وہاں قریب ہے. یہاں پہ جو پہلی دفعہ حاجی صاحبان آتے ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کس طرف سے طواف شروع کرنا ہے خانہ کعبہ شریف میں. تو گرین لائٹ بھی سامنے لگی حجر اسود والی سائڈ پہ، یعنی کہ بالکل جہاں حجر اسود ہے بالکل اس کے سامنے وہ نشان دہی، وہاں سے اس کو دیکھ کر آپ
سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں اور وہیں سے پہلا طواف شروع کریں. اس طرح آپ نے 7 چکر یہاں پہ لگانے ہیں. صفا مروہ کی طرف 2 رستے نکلتے ہیں، ایک جو گرین لائٹ ہے اس کے ساتھ نکلتا ہے اور ایک یہاں سے نکلتا ہے، یہ جو پیلے پیلے براندے اس کے ساتھ ہی. اگر جو گرین لائٹ کے ساتھ راستہ نکلتا ہے وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ جائیں گے سیکنڈ فلور پر، جہاں پہ آپ صفا مروہ تو کر سکتے ہیں لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یادیں کیچ کرتے ہوئے مروہ پہاڑی سے کافی لوگ باہر نکلتے ہیں. یہ جیسا دیکھیں ابو جل حماموں کے سامنے کافی زیادہ رش ہے. حاجی صاحبان تقریباً 80% مروہ پہاڑی سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ مروہ پہاڑی پہ لاسٹ چکر ہوتا ہے. صفا سے پہلا شروع ہوتا ہے مروہ کی جانب اور مروہ سے پھر صفا کی جانب دوسرا ہوتا ہے. اسی طرح جو 7واں چکر ہے وہ آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا. سامنے مروہ پہاڑی ہے اور تقریباً 80% جو حاجی صاحبان ہیں وہ مروہ سے ہی باہر نکل جاتے ہیں. اور مروہ ایک پہاڑی کے پاس ہی یہاں پہ کنٹینر پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے. میرے کل والے ولاگ میں بھی میں نے دکھائے ہیں کہ یہ فری بال کاٹتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو انتظامیہ کی طرف سے ایک یہ بھی تحفہ دیا گیا ہے کہ آپ یہیں سے حلق کروا لیں. اس طرف رستہ باہر نکل رہا ہے جس طرف پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، محبت جن پارکنگ کی طرف. یہ مسجد عبداللہ سائڈ ہے اور یہ شوٹر نیا بنایا ہے، 5واں شوٹر. پہلے 4 شوٹر تھے اور یہ 5واں ہے. اور یہ ایک رستہ ہے جو کہ آپ کو اس طرف سے، یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے اس طرف سے روڈ بنا ہے، اس طرف سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی طرف آنے میں آسانی کرے گا. یہ مروہ پہاڑی کے یہاں 7 ٹچ ہے. رمضان مبارک. مروہ پہاڑی ماشاءاللہ کافی کشادہ کر دی گئی ہے، کافی کھلی کر دی گئی ہے کیونکہ ایک تو یہاں پہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے، حاجی صاحبان صفا مروہ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہی یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ ایک رستہ بنا دیا گیا ہے جہاں سے جو حاجی صاحبان اس شوٹر کی مدد سے آئیں گے طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے، ان کے لیے کہ یہاں سے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف جائیں گے. اور سامنے 164 نمبر گیٹ ہے مسجد عبداللہ کا، زون نمبر 4 یعنی کہ اس کو زون بھی بولتے ہیں. اور یہ بھی پریئر ایریا بنایا ہے، نماز ایریا. آپ کو یہاں سے زوم کر کے دکھاتا ہوں مروہ پہاڑی پہ کتنا رش ہے. حاجی صاحبان صفا پہاڑی کی طرف سے مروہ پہاڑی کی طرف آ رہے ہیں. یہاں سے رستہ جا رہا ہے کنگ آف باب الفتح گیٹ کی طرف یہاں سے، لیکن نارملی دنوں میں یہ بند رہتا ہے، ابھی رمضان میں اور حج میں کھولتے ہیں. یہ سامنے آپ کو جو پوڑیاں نظر آ رہی ہیں اس سے اوپر یہ بھی ایک ایریا ہے نماز کے لیے، اور اس سے اوپر بھی ایک نماز کا ایریا ہے، اور تیسرا اس سے اوپر ہے. یہ 3 ایریا بنائے ہیں. یہاں پہ بھی میکسیمم 2 سے 2.5 لاکھ جو حاجی صاحبان ہیں وہ جسٹ ہو سکتا ہے. ابھی نیو بنایا یہ بھی. کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں اس جانب باب الفتح گیٹ کی طرف 164 نمبر گیٹ سے گزر کر، اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں اس طرف سے دارالتوحید والی طرف سے ہو کے جائیں گے باب العمرہ گیٹ سے. 114 نمبر گیٹ کے بالکل لیفٹ سائڈ سے جائیں گے باب الفتح. باب العمرہ گیٹ اس میں کھلا ہوا ہے، وہاں سے بہت ہی ایزی ہے کیونکہ باب العمرہ گیٹ ایک ایسا گیٹ ہے جب کھلا ہوتا ہے حاجیوں کے لیے تو آپ اسی گیٹ سے جو کپڑوں میں طواف کرنے والے وہ بھی گزر سکتے ہیں، اور جو احرام میں ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کی جانب جانا ہے وہ بھی وہاں سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فرسٹ فلور پہ جا کر راستہ سیدھا ٹچ ہو رہا ہے. فرسٹ فلور سے لیفٹ سائڈ پہ سیڑھیاں اتر رہی ہیں جہاں سے جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور جو حاجی صاحبان کپڑوں میں ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ، وہیں طواف کر سکتے ہیں. اس جانب سروس بلڈنگ ہے. سروس بلڈنگ بھی ماشاءاللہ 90% کمپلیٹ ہو گئی ہے. 2-3 سال سے جو نیچے والے 3 پورشن تھے وہ آن کر دیے گئے تھے حاجیوں کے لیے، لیکن اس ٹائم جو 2 باقی تھے وہ بھی آن ہیں، یعنی کہ اس دفعہ 5 پورشن جو ہیں سروس بلڈنگ کے وہ آن ہیں. شام کو کافی زیادہ وہاں پہ سفرے لگے ہوتے ہیں افطاری کے لیے. ہیلی پیڈ زمزم بھر کے رکھ دیا گیا سیری کے لیے، ابھی سے یہاں پہ بھی سفر لگے گا.
ये आए हैं मस्जिद अब्दुल्ला के अंदर और इस जानिब यहाँ गेट लिखे होते हैं, गेट नंबर अब्दुल्ला अल सऊद गेट पे पहुंचे हैं। 100 नंबर गेट है क्योंकि मस्जिद अब्दुल्ला का सेंटर है। यहाँ से बाहर सर्विस बिल्डिंग पे नजर जा रही है और यहाँ से 2 नपके हैं जो पहाड़ के अंदर से रस्ते खोद के बनाए हुए हैं, वो जाते हैं जरवल की तरफ, क़िबले काबा वाली साइड। और माशाल्लाह यहाँ देखें खूबसूरत मनाजर, ये सामने ये खूबसूरती के लिए कड़ा सा बनाया हुआ है ये। और बिल्कुल यहाँ सामने खाना काबा शरीफ है, आगे दीवार है शीशे की। सुबह सुबह लाइटिंग चल रही थी, यहाँ से नजर नहीं आती है। जमजम भर कर रख दिया गया हाजियों के लिए जो कि अभी सारी टाइम इस्तेमाल होगा। यहाँ पे सामने जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दीवार सी नजर आ रही है, यहाँ पे पीछे 2021 और 22 में खाना काबा शरीफ का कुछ हिस्सा सिलाई हुआ था, अब भी उसका स्टैंड लगा दिया गया है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे खाना काबा शरीफ का कुछ हिस्सा हो इस दफ़ा भी यहाँ पे सिलाई होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी नहीं लगे था और उससे पीछे भी यानी 24 और 25 में नहीं लगा था, लेकिन इस दफ़ा लगा दिया गया है। तो इंशाल्लाह उसकी भी आपको ज़ियारत करवाएंगे बिल्कुल करीब से। इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ चला दी गई हैं, इनकी मदद से हाजी साहबान मस्जिद अब्दुल्ला की छत तक जाते हैं। काफ़ी ऊंची मस्जिद है माशाल्लाह, काफ़ी फ्लोर है इसके। तो इनकी मदद से जो ये इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ हैं, इनकी मदद से हाजी साहबान इजीली ऊपर नीचे जा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बना दी गई है और इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, और बहुत ही जदीद तरीन इसके अंदर काम हुआ है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्ला यानी कि हरम शरीफ, पूरा हरम ये दुनिया का बिल्कुल वसी तरीन प्रोजेक्ट है माशाल्लाह। ये खूबसूरत मनाजर। टाइम 4:55 हो गए हैं। वाकफुल मालिक अब्दुल अजीज हरमानी शरफैन, रमज़ान मुबारक। और ये छत के मनाजर हैं, आज सुबह छत पे बैठे हुए हैं। और यहाँ से आपको खाना का बशर की ज़ियारत करवाते हैं माशाल्लाह। ये खूबसूरत मनाजर खाना काबा शरीफ के ग्राउंड फ्लोर पे इस टाइम लाखों की तादाद में हाजी साहबान मौजूद हैं। फर्स्ट फ्लोर भी फुल भरा हुआ है और सेकंड फ्लोर पे भी रश देखें, और ऊपर छत के ऊपर भी, और उससे ऊपर भी गाड़ियों पे तवाफ हो रहा है माशाल्लाह। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस टाइम रश भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 100 में से 75% हाजी साहबान जो रात नमाज इशा के लिए यहाँ आते हैं वो यही रुकते हैं, यहीं पे सुबह सहरी करके फिर वापस जाते हैं। वैसे भी डेली बेस पे लाखों की तादाद में हाजी साहबान रोज़ाना आ रहे हैं, दिन को भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है माशाल्लाह। अभी देख इस टाइम यानी जो तवाफ चल रहा है, एक चक्कर कम से कम 15 से 20 मिनट में निकल रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा आवाम अंदर तवाफ़ खाना काबा शरीफ कर रही है। थोड़ा सा नॉर्मल रश होगा, तकरीबन 8:30-9 बजे से लेकर 12 बजे तक थोड़ा नॉर्मल होगा। वैसे तो आजकल रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश है। इस जानिब खाना काबा शरीफ है, सामने ये 2 खिड़कियों वाली बिल्डिंग, इस तरफ दारुल तौहीद है, आपको इस तरफ से दारुल तौहीद वाली साइड से ज़ियारत करवाते हैं माशाल्लाह। रश देखें इस टाइम, बाहर वाला सीन इस टाइम फुल भरा हुआ है हाजियों से। 6 नंबर हमाम के लेफ्ट राइट दोनों तरफ से माशाल्लाह देखें हाजियों का समुंदर है। हाजी साहबान अंदर आ रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ से, कुछ जबले काबा की जानिब जा रहे हैं यानी कि दारुल तौहीद से लेफ्ट साइड से गुजरेंगे 74 नंबर गेट से, और कुछ हाजी साहबान आगे आ रहे हैं जिस तरह बबल उमरा गेट है। ज़्यादा जो हाजी साहबान है वो 6 नंबर हमाम से ही राइट साइड पे हो रहे हैं इस जानिब,
کچھ جا رہے ہیں احرام میں جو ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گزریں گے، 95 نمبر گیٹ جو کلاک ٹاور کے سامنے ہے، اور کچھ یہاں سے جو دارالتوحید ہے بالکل اس کے سامنے سینٹر سے سیدھا رستہ جا رہا ہے کنگ فہد گیٹ کی جانب، 79 نمبر گیٹ کی جانب، وہاں سے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی صبح صبح ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت موسم بنا ہوا ہے، اور لائٹنگ اوپر سے چیک کریں، حرم کا ویو، یہ سامنے جالما شکل کی بلڈنگ ہے، اور یہ سامنے ایک ہوٹلز بن رہا ہے یہ والا، سبحان اللہ کیا خوبصورت مناظر ہیں۔ حي على الفلاح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ بیزان فجر ہوئی ہے، یعنی کہ اب سے روزہ سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یعنی یہاں پہ اب چھت کے اوپر ٹھنڈ لگ رہی ہے، کافی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، ہوا تھوڑی تیز چل رہی ہے اور بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہے۔ نماز فجر کے بعد حائسبان کچھ نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف، کچھ حائسبان واپس آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، یہ حائسبان دارالتوحید والی سائڈ پہ نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، اور یہاں پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے، کافی تعداد میں حائسبان جس باب العمرہ گیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح مسجد حرام کا جو باہر والا سین ہے وہ 90% فل بھرا ہوا ہے، باب العمرہ گیٹ اس میں ماشاءاللہ فل بھرا ہوا ہے، یعنی کہ صحت میں سیفٹیاں رکھی ہوئی ہیں، راستہ آنے جانے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور یہ ہے 8 نمبر حمام مردوں کے لیے جبل کعبہ کی طرف ہے، جبل کعبہ کی طرف سے آپ آئیں تو یہ سامنے حمام ہے 8 نمبر مردوں کے لیے، 2 پوشن ہے، اور کافی ماشاءاللہ یہاں پہ رش پڑ گیا ہے۔ اب حاجی صاحبان تقریباً 60% واپس جائیں گے جو رات کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، رات کو کافی زیادہ رش ہوتا ہے، دن جیسے جیسے گرمی ہوگی ویسے ویسے رش یہاں پہ کم ہوتا جائے گا، جو نیو گروپ آئیں گے، نیو حائسبان آئیں گے پہلی دفعہ یہاں پہ، جو اپنے ملکوں سے ابھی آئے ہیں وہ آئیں گے اس جانب، جو حائسبان یہاں پہ نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں یا جو رات کے یہاں پہ طواف کے لیے آئے ہیں وہ اب واپس نکلیں گے۔ اور یہ راستہ جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی جانب، یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں، جبل عمر والی سائڈ ہے، یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو احرام میں ہیں کنگ فہد گیٹ کی جانب، 79 نمبر گیٹ کی جانب، اور یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، ابھی راستہ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب،
اب آہستہ آہستہ موسم میں بدلاؤ آئے گا. جیسا کہ صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اب جو ہے موسم وہ آہستہ آہستہ گرمی کی طرف جائے گا. تقریباً 8-9 بجے اچھی خاصی یہاں پہ گرمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ سایہ حاجی صاحبان ڈوبنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے حاجی صاحبان بھی انٹر ہو رہے ہیں 79 نمبر گیٹ کی طرف، یعنی کہ 2 رستے کھلے ہوئے ہیں، ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے. ماشاءاللہ یہاں سے راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. پیچھے بن داؤد ہے، یہ دارالتوحید، اور سینٹر میں روڈ ہے جو جبل کعبہ کی طرف جاتا ہے، ابراہیم خلیل روڈ. اور پیچھے بن داؤد کے اندر سے حلبیگ بھی مل جاتا ہے، یعنی کہ وہ سعودیہ کی کافی مشہور خوراک ہے. اور یہ ہے 6 نمبر حمام. آج ماشاءاللہ موسم بہت ٹھنڈا ہے، 9 بج گئے ہیں، ابھی بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. موسم جو ہے نا کافی بہترین، یعنی کہ ہوا جو ہے اسی سے موسم اچھا بن گیا ہے. گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے، دیکھیں کیسے نیچے پتھر چمک رہا ہے. اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ سے، لیکن اب رش کم ہے، یعنی کہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان واپس چلے گئے روموں کی جانب. صفا مروہ پہاڑی، یعنی کہ صفا پہاڑی ہے اس جانب. اور یہاں پہ یہ سامنے وہ کنٹینر کھڑے ہیں جہاں سے فری حل کروا سکتے ہیں آپ، فری کٹنگ بال کٹوا سکتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد. یہ بالکل مروہ پہاڑی کے ساتھ ہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کہ آپ ہر مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں تو ساتھ ہی یہ کنٹینر ہے چھوٹے چھوٹے. صبح آئے تھے یہاں پہ ٹوٹل کلین لگے ہوئے تھے، اور یہاں پہ حاجی لیٹے ہوئے تھے. تقریباً جب میں ڈیوٹی پہ آیا ہوں 1 بجے، لیکن ابھی دیکھیں کلین سمیٹ دیے گئے ہیں، یہاں پہ جمع کر دیے گئے ہیں، کچھ ادھر رکھ دیے گئے ہیں، یہ بھی ایک جگہ پر اکٹھے کر دیں گے. ابھی اس راستے پہ آپ کو کم رش نظر آ رہا ہے، یعنی کہ جتنا صبح رش تھا اس سے بہت کم رش ہے، یعنی کہ بہت کم تعداد میں آج صبح آ رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے. نمازی حضرات جو تقریباً 80% واپس چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے 1 دن 2 دن پہلے عمرہ کر لیا نماز کے لیے آتے ہیں. وہی حاجی صاحبان یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جو ابھی فرسٹ عمرے کے لیے آ گئے، جنہوں نے پہلا طواف کرنا ہے، جو اپنے ملکوں سے ابھی آئے ہیں، کل آئے ہیں یا رات کو آئے ہیں، وہ ابھی آ رہے ہیں گروپوں کی شکل میں خانہ کعبہ شریف کی طرف. ماشاءاللہ یہ خوبصورتی چیک کریں، پورا حرم آن کر دیا گیا ہے فرسٹ رمضان سے، یعنی کہ پہلے روزے سے پہلے 2-3 دن پہلے پورے دروازے کھول دیے گئے تھے، پورے رستے کھول دیے گئے ہیں. اور یہاں سامنے دیکھیں ابو جہل حماموں کے سامنے کافی زیادہ رش ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان کافی تعداد میں واپس نکلتے ہوئے مروہ پہاڑی سے اپنی رہائشوں کی جانب. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.